بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عزت الامام النساء وتعلیمہن۔ یہ باب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرما کر یہ بتایا ہے کہ امام عورتوں کو نصیحت کرے اور عورتوں کو دینی احکام سکھائے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا کہ یہ جو لفظ امام بولا جاتا ہے، باب عزت الامام النساء، تو اس سے مراد امامت صغریٰ کا امام نہیں ہے، بلکہ امامت کبریٰ کا امام ہے، یعنی بادشاہ اسلام اور یا ان کا قائم مقام۔ وعظ یعظ وعظاً سے مصدر ہے عظا، وعظاً کی واو کو حذف کیا گیا اور اس کے آخر میں تائے مدورہ لائی گئی، جسے وعدن سے عیدتن۔ وعظ کا معنی نصیحت ہے اور تعلیم سے مراد احکام شرع کا سکھانا ہے۔ تو یہ بات اس بارے میں ہے کہ امام، حاکم، مقتدی، پیش رو مردوں کو جس طریقے سے واعظ و نصیحت کرتا ہے، احکام اسلام سکھاتا ہے، ایسے ہی عورتوں کی مخصوص نشست گاہ میں پہنچ کر ان کی مجلس میں واعظ و نصیحت کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم فرما کر یہ بتایا ہے کہ جب کہ اندیشہ فتنہ نہ ہو اور کسی فساد کا گمان نہ ہو تو مقتدی کا، پیشرو کا، حاکم کا الگ سے عورتوں کی نشستگاہ اور مجلس میں جا کر واعظ و نصیحت کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت پیش کی ہے یہ کئی جگہ پر آئے گی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ مختصر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد میں خطبہ دیا۔ عورتیں چونکہ دور تھیں، پہلے عیدگاہ میں عورتیں جاتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہماری بات عورتوں کے مجمع تک نہیں پہنچی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال کو لے کر عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے اور عورتوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا، اے عورتوں، میں نے دیکھا کہ تم جہنم میں مردوں سے زیادہ ہو۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے جہنم میں مردوں سے زیادہ ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر صدقے میں دینے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے کپڑے میں جمع کرتے۔ پہلے یہ حدیث پاک کا جو اصل متن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں سے واعظ فرمایا، یہ بھی ثابت ہوا، وَتَعْلِيمِهِنَّ، اور ان کی تعلیم ثابت کیسے ہوگی؟ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ۔ اب پہلے آپ حدیث پاک کا ترجمہ کیجئے اور پھر میں کچھ اس حدیث کے تعلق سے مزید عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اچھا پہلا باب کیا تھا؟ پہلا باب تھا تعلیم الرجل اہلہ، اور یہ خاص ہے، اور اس باب میں تعلیم الامام النساء، اور یہ عام ہے۔ اس اعتبار سے یہ باب پہلے باب کے متناسب ہو جاتا ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ایوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس۔ سلیمان ابن حرب، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے شیخ ہیں شعبہ ابن حجاج، ان کا بھی ذکر گزر گیا ہے۔ ان کے شیخ ہیں حضرت ایوب سختیانی۔ اچھا، ان کے شیخ ہیں عطاء ابن ابی رباح، ایک عطاء ابن یسار ہیں اور ایک عطاء ابن ابی رباح۔
تو یہاں پر عطا ابن ابی رباح یہ مراد ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمانی کے آخری زمانے میں پیدا ہوئے، اور یہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ مجھے یاد ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی پرورش ہوئی، عطا ابن ابی رباح کی، اور مفتی مکہ تھے۔ اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادل اربعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ان سے روایت کرنے والے حضرت لیث ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگردوں میں ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس کے بعد میں ان کی مسند نشین یہی بنی۔ ان کا وصال 115 یا 114 ہجری میں ہوا، 80 سال کی عمر تھی۔ یہ حبشی رنگ کے کالے تھے، پیر مبارک میں کچھ لنگ تھا، آنکھ میں کچھ کجی تھی، اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لیکن علم و عمل کے کمال نے ان کو بلندی تک پہنچایا تھا۔ سمجھ گئے؟ اس میں 2 تابعی ہیں، ایوب سختیانی، عطا ابن ابی رباح۔ قال سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي، او قال عطا اشهد على ابن عباس ان رسول اللہ۔ یہاں پر بیٹا 2 جملے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اشہد علی النبی، کہ میں نبی کریم پر شہادت دیتا ہوں۔ جب کسی خبر کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو شہادت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نبی کریم پر شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کو لے کر عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے تھے، اور یہ عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس۔ عطا کا قول ہے کہ میں عبداللہ ابن عباس پر شہادت دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ خبر دی کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کے ساتھ عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ یعنی یہاں پر شک راوی ہے کہ عطا نے اشہد علی ابن عباس کہا یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اشہد علی النبی کہا۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مردوں کے مجمع سے بلال کے ساتھ عورتوں کے مجمع کی طرف نکلے۔ فظن انه لم يسمع النساء، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ ان کی بات عورتوں تک نہیں پہنچی، انہوں نے اپنی بات عورتوں کو نہیں سنائی، یعنی عورتوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کی صفوں میں تشریف لے گئے۔ فوعظہن، تو عورتوں کو نصیحت فرمائی۔ اب نصیحت فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ عورتوں میں نے دیکھا ارأیتکن، میں نے انی رأیتکن اکثر اہل النار لأنک تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، میں نے تم کو دیکھا کہ تم جہنم میں مردوں سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ سمجھ گئے؟ تو نبی کریم نے ان کو نصیحت فرمائی، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ غضب رب کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ صدقہ کا معنی ما تبذل من المال لثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کی نیت سے جو مال خرچ کیا جائے اسے بولتے ہیں صدقہ۔ اور یہ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے، لیکن اس سے مراد ظاہر یہ ہے کہ صدقہ نافلہ ہے۔ جعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، تو عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کر صدقے میں دینے لگی۔ وبلال یاخذ فی طرف ثوبہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے ساتھ تھے وہ اپنے کپڑے کے کنارے میں لیتے۔ یہ خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے، اور ختام بھی ہے اور خاتام بھی ہے، سب کا معنی ایک ہے، انگوٹھی۔ اب آپ ذرا اس حدیث کا جو میں نے آپ کو ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے پر ذرا غور کرنے کے بعد اب تشریح سنیے۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا فجعلت المرأة، تو یہ جعل افعال قلوب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہوتا ہے، قاعدہ کی طرح جس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے۔ فجعلت المرأة، المرأة جعلتو کا اسم ہے، اور تلقی القرطہ یہ خبر ہے۔ وبلال یاخذ، ملانا یہ مبتدا خبر ہے، اور یہ جملہ بلال یاخذ یہ جملہ حالیہ ہے۔ اس حدیث پاک سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرنا
اسلام کے احکام بتانا اور آخرت کا یاد دلانا یہ مستحب ہے، اور ان کو صدقے پر ابھارنا۔ لیکن یہ جب ہے جب کہ کوئی فساد یا واعظ پر کوئی خوف فتنہ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ گمان کیا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی تو سرکار عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اپنی رعایا کا لحاظ رکھے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کوتاہی روا نہ رکھے۔ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بلال کے دامن میں عورتیں اپنی بالیاں اور اپنے چھلے ڈالنے لگیں، اور بلال کا کپڑا اور یہ دامن یہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ نافلہ میں ایجاب و قبول کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس میں تحاطی کافی ہے، محاطات کافی ہے۔ اس لیے کہ نہ عورتوں نے یہ کہا کہ صدقہ قبول کیجیے، اور نہ بلال نے یہ کہا کہ میں نے تمہارا صدقہ یہ قبول کر لیا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو عام صدقات ہیں ان کے مصارف امام اپنے ثواب رائے سے جہاں بہتر سمجھے ان مصارف میں خرچ کر دے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی عورت اپنا مال اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے۔ اپنے مال سے صدقہ نکالنے کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اپنے شوہر کا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرے گی، لیکن اپنا مال اگر خرچ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو شوہر کی اجازت درکار نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ پھر قرآن کریم میں بھی ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یہ طبنہ یہ بھی صیغہ جمع مؤنث ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے مال سے صدقہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھیں وقال اسماعیل، یعنی اسماعیل ابن علیہ عن ایوب، یہ سختیانی ہے، عن عطا، وقال عن ابن عباس اشہد علی النبی۔ اس تعلیق سے یہ بتانا ہے کہ حضرت اسماعیل ابن علیہ نے جو روایت کیا ہے اس میں بلا تردید کے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد علی النبی، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شہادت دیتا ہوں کہ سرکار عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جزم ہے اس کا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اشہد علی النبی، حضرت عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس۔ اگلا بات دیکھیے
باب الحرص علی الحدیث، یہ باب ہے حدیث پر حرص کا، حدیث پر حرص کا، یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے اور یاد کرنے میں حرص۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ویسے لغت میں حدیث کا معنی آتا ہے جدید، نیا۔ اب رہا یہ کہ پھر سرکار کے ارشاد کو جو حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کا معنی ہے نیا، تو یہاں پر کیا مناسبت ہوگی؟ تو علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو حدیث کہنا یہ بمقابلہ قرآن ہے، یعنی مقابلہ قرآن کے لحاظ سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن قدیم ہے اور سرکار کا جو ارشاد حدیث ہے یہ قدیم کی ضد ہے۔ اچھا، اور حدیث کا اطلاق قلیل کلام، کثیر کلام دونوں میں ہوتا ہے، اور یہ حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ شیئن لأنہ یحدث شیئن فشیئا، یہ اس کا وجود ایک بار ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ شیئن فشیئن ہوتا ہے۔ اب رہا پہلا باب، یہ تعلیم خاص کے بارے میں تھا، اور یہ جو اب باب آ رہا ہے اس میں بھی تعلیم خاص ہے، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ اب آپ حدیث کی تشریح سے پہلے میں پہلے ترجمے کے ساتھ اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کے دن کون خوش نصیب آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ بر ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے اگر کوئی کرے گا تو وہ سوال کرنے والے تم ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم حدیث سننے کے کتنے زیادہ حریص ہو۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت میں اور میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ ور وہ انسان ہوگا جو خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہوگا۔
اور لا الہ الا اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ یہ علم ہے کلمہ طیبہ کا، جیسے کہ الحمد پوری سورہ فاتحہ کا علم ہے، بقرہ یہ الف لام میم پوری سورہ بقرہ کا علم ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت سے برابر بندے مومن ہوگا۔ یہ تو میں نے حدیث کا ترجمہ کیا، اب اس حدیث کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کو بتا دوں، ذرا آپ غور کیجئے گا، توجہ رکھنا۔ شفاعت شفاعت کا معنی آتا ہے ملانا، تو گویا کہ جس کی شفاعت کی جائے گی، جو مشفوع لہو ہے، وہ گویا کہ اکیلا ہے، شفاعت کرنے والا شفاعت کر کے اپنے کو اس کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اور شفاعت کا معنی تھا الضم الی آخر معاونا لہو، اپنے کو دوسرے کے ساتھ ملانا، اس کی معاونت کے لیے، اور اکثر استعمال ہوتا ہے شفاعت کا انضمام من ہوا اعلیٰ مرتبتاً الی من ہوا ادنا، اعلیٰ مقام والے کا ادنا مقام والے کی طرف اپنے کو ملا لینا۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کئی درجے کی ہوگی۔ پہلا درجہ قیامت کے ہولناک منظر سے اہل محشر کو راحت دلانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت عظمی سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، تو قیامت کے ہولناک مناظر سے لوگوں کو راحت دلانا، یہ جو شفاعت کا حصہ ہے، اس سے کافر بھی برابر ہوں گے، اس لیے کہ ہولناک جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو قیامت کے جو ہولناک منظر ہوگا اس سے راحت سبھی کو ملے گی۔ اور دوسرا درجہ ہے عذاب کی تخفیف کے ذریعے بعض کافروں کی شفاعت، جیسے کہ ابو طالب کے حق میں ہے، اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ بعض مومنین کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنم سے شفاعت سے نکالنا، اور ایک درجہ یہ ہے کہ جو اپنے گناہ کی بنیاد پر جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، آپ ان کی شفاعت فرمائیں اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اور ایک شفاعت یہ ہے کہ بعض اہل ایمان بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، اور
بعض اور ایک شفاعت کا درجہ یہ ہے کہ جو لوگ جنتی ہیں ان کے درجے اور بلند ہو جائیں. تو معلوم ہوا کہ مطلق شفاعت سے مطلق سعادت میں ساری کائنات شامل ہے، مومن بھی اور کافر بھی. سمجھ گئے؟ صحیح سمجھتے رہنا. شفاعت سے مطلق سعادت میں سب مشترک ہیں، مگر زیادہ پیراور مومن مخلص ہوگا، اس لیے کہ مومن مخلص ہی آپ کی شفاعت کی بنیاد پر جہنم میں جا کر نکلے گا، یا جہنم میں جانے سے بچے گا، یا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، یا اس کا مقام بلند ہوگا. تو زیادہ پیراور یہ مومن ہی ہوا. اور اصل سعادت بالشفاع جیسے کہ ہولناکی سے نجات یا عذاب میں تخفیف، اس میں تو کافر بھی ہیں، لیکن اسعد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ جو سوال کیا تھا اسعد کے بارے میں، اس میں تفصیل کے صیغے کے ساتھ میں زیادہ پیراور کون ہوگا، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ پیراور تو مومن مخلص ہوگا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اور یاد رکھیے گا کہ باب شفاعت میں احادیث اور آیت کریمہ یہ شفاعت کے ثبوت پر دلیل قطعی ہیں. اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت عقلاً و جائز ہے، اور آیات و اخبار کی وجہ سے شفاعت ثابت ہی نہیں بلکہ واجب ہے. اس لیے کہ جو آیات و حدیث ہیں ان کے مجموعے سے صحت شفاعت کا تواتر ثابت ہوتا ہے گناہگار لوگوں کے لیے. البتہ خوارج اور بعض معتزلہ اور اس زمانے کے وہابیہ یہ احادیث کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شفاعت سے مراد ثواب اور درجات میں زیادتی ہے. سمجھ گئے؟ لیکن ان کا یہ خیال باطل ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور حدیث شفاعت تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گی. اچھا، اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا، اس میں شفاعت سید الانبیاء نبی کریم ہوں گے شفاعت کرنے والے، اور نبی کریم کے بعد ملائکہ، انبیاء، شہداء، صلحاء، علماء، حفاظ، اہل ایمان ہوں گے. لیکن شفاعت کبریٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوگی، اور شفاعت عظمیٰ نبی کریم کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. فرقے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.
اچھا، میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، اس سے مراد جو ہے پورا کلمہ طیبہ ہے، یہ عالم ہے پورے کلمہ طیبہ کا۔ اب رہا یہ کہ ایمان تو تصدیق قلبی ہے، تو کیا مومن ہونے کے لیے قول باللسان ضروری ہے کہ زبان سے کہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اسلام کے احکام جاری کرنے کے لیے تلفظ باللسان ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان دل سے تمام ضروریات دین پر ایمان لے آیا اور اسے زبان سے کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ مومن ہے، تو کیا اس کی سرکار شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر قول سے مراد قول لسانی نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں مراد قول سے قول نفسی ہے، جیسے کہ آپ نے شرح قائد میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ اچھا، حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، تو ایمان میں اخلاص یہ ترک شرک کا نام ہے، اور اطاعت میں اخلاص ترک ریا کا نام ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا من قلبی ہی، یہ تاکید کے لیے ہے، ورنہ خلوص تو قلب سے ہوتا ہی ہے، اس لیے من قلبی ہی یہ جو ہے یہ صرف تاکید کے لیے ہے۔ ہاں، جیسے بولتے ہیں ابصرتہ عینی یا سمعتہ اذنی، حالانکہ دیکھنا آنکھ سے ہوتا ہے، سننا کان سے ہوتا ہے، لیکن بولتے ہیں ابصرتہ عینی سمعتہ اذنی، ایسے یہاں پر خالصا من قلبی۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ علم و خیر پر حرص یہ انسان کو دقیق سوالات تک پہنچاتی ہے، اور علم کی حرص یہ صفت محمودہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی ہے۔ اور جو دقیق سوال ہوتے ہیں وہ راسخ فی العلم ہی کرتے ہیں، اور یہ سبب فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر جو جواب دیا مجیب نے، اس جواب سے قیامت تک کے لوگ مستفید ہوں گے، تو انشاءاللہ اس جواب کو حاصل کرنے والے سائل کو قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر استاد اپنے کسی شاگرد میں ذانت و فطانت بدیکھے تو اس کی ذانت و فطانت کی تعریف کر دے، تاکہ اس کو مزید علم کی حاصل کرنے کا شوق بڑھے۔ لیکن طالب علم کو استاد کے تعریف کرنے سے مغرور اور دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عالم نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا جب تک کہ اس سے سوال نہ کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کتمان علم نہیں ہے، اس لیے کہ طالب پر سوال کرنا ہے۔ اگر سوال کیا اور پھر نہیں بتایا کہ یہ کتمان علم ہے۔ ہاں، اگر حالات کا تقاضا اس بات کے بتانے کا ہو اور نہ بتائے تو یہ
جائز نہیں ہے، بلکہ بتانا ضروری ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ شفاعت تمام اہل ایمان کی ہوگی۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تاکید کے لیے قسم کا استعمال کرنا ہی جائز ہے کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، واللہ ابا ہریرہ، مجھے یہ گمان تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے۔ اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ خطاب کے وقت میں کنیت کے ساتھ خطاب کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو خطاب ابو ہریرہ کر کے فرمایا۔ اگلا باب دیکھیں، باب کیف یقبض العلم، باب اس بارے میں کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بات میں پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ علم کے اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم سینوں سے کھینچ لیا جائے گا، بلکہ علم کے اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ عالم رخصت ہو جائیں گے، ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے، اور جب ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے تو لا محالہ جاہل عالم کی جگہ لے لیں گے، اور جب عالم کی جگہ لے لیں گے تو غلط مسائل بتائیں گے، جس سے جہالت کو رواج ہوگا اور علم اٹھ جائے گا۔ فرماتے ہیں وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر ابن حزم، حضرت عمر ابن عبد العزیز یہ خلفائے راشدین مہدیین میں سے ہیں، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کتاب الایمان میں۔ ابو بکر ابن حزم حضرت عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے۔ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے مدینہ طیبہ کے گورنر ابو بکر ابن حزم کو لکھا تھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ۔ انظر کے معنی یہاں پر اجماع ہے کہ جو تم نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہو ان کو جمع کرو، فاکتبو، اور اسے لکھو۔ یہ حضرت پہلے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں آپ کے حکم سے کتابت حدیث اور تدوین حدیث کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے تمہیدی جو گفتگو کی تھی اس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے کہا فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ذہاب نہیں ہے، یہ ذہاب ہے، اس پر میں تنبیہ پہلے بھی کر چکا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے کہا تھا کہ حدیث لکھو۔ اس سے پہلے حدیث لوگ لکھتے نہیں تھے، بلکہ یاد کرنے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ جب علماء کے جانے کا اندیشہ ہوا اور لوگوں میں وہ رغبت کم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، اس لیے کہ مجھے علم کے اٹھ جانے اور علماء کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ کیا؟ علم کے اٹھ جانے اور علماء کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ ولا يقبل الا حدیث النبی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی لکھی جائے،
تاکہ غیر حدیث کا خلط حدیث کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، یہ افشا بعد افعال سے ہے، اور علم کی اشاعت کرو، علم کی اشاعت کرو۔ وَلْيَجْلِسُوا، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور تم علم کی مجلسیں منعقد کرو، بیٹھو۔ حتی یعلم من لا یعلم، یہاں تک کہ اس کو تعلیم دی جائے جو نہیں جانتا ہے۔ اور ایک روایت یہ حتی یعلم من لا یعلم، کہ تم علم کی مجلسیں قائم کرو، حدیث کی اشاعت کرو، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لیں، جو عالم نہیں ہیں وہ علم سیکھ لیں، جن کو حدیث یاد نہیں ہے وہ حدیث یاد کر لیں، علم کی اشاعت ہو۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَعْلِقُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کہ بے شک علم ہلاک نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسے راز بنا لیا جائے۔ یعنی اگر علم کو راز بنا لیا گیا اور علم کی اشاعت نہ کی گئی، اوروں کو اگر نہیں بتایا اور نہیں سکھایا گیا، تعلیم نہیں دی گئی، تو یہ علم ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ اس زمانے میں طب کے علم کو دیکھ لو کہ اطباء نے طب کو راز بنا لیا، نسخوں کو چھپا کر رکھا، تو اس کا نتیجہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ علم طب رخصت ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم ہلاک نہیں ہوگا جب تک کہ علم کو راز نہ بنا لیا جائے۔ تو یہ اس حدیث اس سے جو باب قائم کیا تھا کہ علم کیسا اٹھایا جائے گا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم کا اٹھانا کیسا ہوگا۔ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء، اس سے معلوم ہوا کہ علم کا رکنا علماء کی جانب سے ہوگا۔ اس حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے قول سے یہ معلوم ہوا کہ علم کی نشر و اشاعت یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ آگے حدثنا العلا ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم عن عبد اللہ ابن دینار بذالک، کہ عبداللہ ابن دینار نے بھی یہ روایت کی ہے۔ کیا روایت کی ہے؟ یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے قول کی۔ کہاں تک؟ الی ذہاب العلماء، کہاں تک؟ ذہاب العلماء تک۔ یعنی حضرت عمر نے یہ کہا تھا فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء، یہاں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے قول کی روایت کی ہے، بس یہیں تک۔ اب اس کے بعد میں یہ اگلے والی جو روایت ہے وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت نہیں کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ جو قول ہے، اس قول کی روایت ذہاب العلماء تک ہے،
اب رہا اس کے بعد کا جو قول ہے ولا يقبل الا حدیث النبی الی آخرہ، تو مروی ہے، احتمال یہ کہ یہ قول بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تو ہے، مگر علا ابن عبد الجبار نے یہ روایت نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، یہیں تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہو، اور اس کے بعد والا جو قول ہے کہ ولا يقبل، یہ قول امام بخاری کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ امام بخاری بتاتے ہیں کہ قبول نہیں کی جاتی تھی صرف حدیث نبوی، اور امام بخاری نے فرمایا تھا علم کی اشاعت کرو، علم کی مجلسیں قائم کرو، اس لیے کہ تاکہ جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، اور علم ہلاک نہیں ہوگا جب تک کہ راز نہ ہو۔ یہ قول حضرت امام بخاری کا ہو، یہ بھی اعتبار ہے۔ علا ابن عبد الجبار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو الحسن بصری ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس کے بعد میں ان کا وصال 212 ہجری میں ہوا، سمجھئے۔ اب اگلی ایک روایت اور ہے جو میں نے آپ کو اجمالی طور پر پہلے بتا دی ہے۔ حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس قال حدثني مالک عن هشام ابن عروہ عن ابی عن عبداللہ ابن عمرو بن عاص، عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا کہ اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، علم علماء کے سینے سے کھینچ لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم اٹھائے گا علماء کو اٹھانے سے، علماء جاتے رہیں گے حتیٰ اذا لم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، تو جاہلوں سے مسئلے معلوم کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو یہ بغیر علم کے جہالت سے فتویٰ دیں گے، فغلوا واغلوا، تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، کون؟ بغیر علم کے فتویٰ دینے والے، واغلوا، اور یہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یعنی یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، اوروں کی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ تو اس سے مناسبت باب کیا ہے؟ باب کیا تھا؟ کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ رب العزت علم لوگوں کے سینے سے نہیں کھینچے گا، ولیکن بقبض العلماء، لیکن ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العزت علم اٹھا لے گا علماء کے اٹھانے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا اٹھنا علماء کے
اٹھ جانے سے ہوگا۔ یہی اس حدیث میں مناسبت بات ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو مکمل پڑھا دی، اور اس حدیث کے تعلق سے میں چند باتیں انشاءاللہ پرسوں آپ کو بتاؤں گا۔ آج جمعرات ہے، کل چھٹی رہے گی، انشاءاللہ پرسوں آپ کے سامنے میں اس حدیث کے تعلق سے چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔